بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے 6ٹھی جماعت کی، پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 7 لیسن ان کو کمپلیٹ ریڈ کیا تھا۔ ان کے اشعار کی تشریح، ان کی مشقیں مکمل سال کی تھی، ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کا سبق نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں، پرانا کوٹ۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ ریڈ کر لیتے ہیں۔ غنیمت، اس کا معنی ہے کافی ہونا۔ اگلا الفاظ ہے خستہ، اس کا معنی ہے بدحال۔ اگلا ہے قلیل، اس کا معنی ہے کم۔ اگلا الفاظ ہے جامہ، اس کا معنی ہے لباس۔ اگلا ہے وضع، اس کا معنی ہے شکل۔ اگلا الفاظ ہے نیلام، اس کا معنی ہے بولی لگانا۔ اگلا الفاظ ہے عبرت، اس کا معنی ہے نصیحت۔ اگلا الفاظ ہے رنگت، اس کا معنی ہے رنگ۔ اگلا الفاظ ہے چکنائی، اس کا معنی ہے تیل یا گھی۔ آخری الفاظ ہے جارہ، اس کا معنی ہے سردی۔ یہ ہیں اس کے خاص الفاظ۔ اب پرانا کوٹ یہ ایک نظم ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سارے اس کے اشعار ہیں۔ جب ہم اس کی تشریح کرنے لگیں گے تب ہم ان اشعار کو ریڈ کریں گے، اور اس نظم کو لکھا ہے سید محمد جعفری نے۔ اب ہم اس کا خلاصہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ اس کا خلاصہ ہے: مضمون نگار کہتا ہے کہ میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ کوٹ اس نوٹ کی طرح نہیں ہے جو پھٹ جانے کے بعد بازار میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ یہ کوٹ ابھی تک کارآمد ہے۔ یہ ایک پرانی وضاقتہ کا بے حد عجیب و غریب لباس ہے جسے خود واسکوٹی گاما جیسے سیاح نے استعمال کیا ہے۔ اس کی پرانی کوہنیوں کی طرف دھیان نہ دو۔ یہ کوٹ تو وہ ہے جسے ترکی اور ایرانیوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کوٹ نے مارکو پولو کی طرح کئی جگہ کی سیر کی ہے۔ اس نظم میں سید محمد جعفری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سردیوں میں ایک نیلام گھر میں پرانا کوٹ دیکھا تھا۔ یہ کوٹ جو ان سے ہے پرانے نوٹ کی طرح ہے، ہر جگہ سے پھٹا ہوا ہے، لیکن پھٹا ہوا نوٹ جو ہے وہ بازار میں نہیں چلتا، لیکن کوٹ جو ہے وہ پھٹا بھی ہوا ہو تو ہم اس کو پہن سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی پرانا کوٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کو واسکوٹی گاما نے اور ترکی میں ایرانیوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کوٹ کو مارکو پولو نے بھی پہنا ہے، اور اس کو پہن کے اس نے کافی جگہ کی سیر و تفریح بھی کی ہے۔ اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کوٹ سارے پرانے کوٹوں کا لیڈر اور رہنما ہے۔ اسے زندہ باد کہیے۔ یہ کوٹ بڑی عمر کا مالک اور سب میں سے بزرگ ترین اور کم قیمت کا مالک کوٹ ہے، اور میاں یاد رکھو، بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہوتا ہے۔ یہ لوگ کوٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہی اس کی قیمت سے بھی آگاہ ہیں۔ اگرچہ اس کوٹ کی رنگت کو سورج کی تمازت نے اڑا دیا ہے اور اب اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے، یہ کوٹ اگرچہ جگہ جگہ سے داغدار ہو چکا ہے اور اس پر چکنائی جمع ہو چکی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت میں اسے حلوائی نے استعمال کیا ہو۔ یہ کوٹ گزشتہ کئی سو سالوں کی تاریخ کا چھوڑا ہوا اوراق ہے، یعنی ماضی کی نشانی ہے۔ اسے خرید لینا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے ایک عبرت و نصیحت کا سبق ہے۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، اور اس میں ایک کوٹ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ کافی پرانا بھی ہو گیا ہے لیکن یہ پہننے کے لیے استعمال ہے، اور کوٹ پرانا ہے لیکن اس کی اچھائیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اب آگے ہے شعر نمبر 1۔ خریدا جاروں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے، یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ اس کی تشریح ہے: شاعر بڑے مزاحیہ انداز میں ایک پرانے کوٹ کی بات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ کوٹ اگرچہ بہت پرانا ہے لیکن پھر بھی کارآمد ہے۔ یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں ہے کہ جو پھٹ جانے کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس سے کوئی چیز خریدنا ممکن نہیں ہوتی، بلکہ پھٹا پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ سردی سے بچانے کے کام آتا ہے، یعنی پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ کارآمد ہے، بیکار نہیں ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 1۔ اب آگے ہے شعر نمبر 2۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا ہے اسے خود واسکوٹی گاما ہے۔ اس کی تشریح ہے: اگرچہ یہ کوٹ پرانی شکل و صورت اور پرانے فیشن کا ہے، آج کل کے کوٹوں کو دیکھ کر اس کی شکل عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ یہ کوٹ جدید قسم کے کوٹوں کی تراش خراش سے میل نہیں کھاتا ہے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کا مشہور سیاح واسکوٹی گاما، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتا تھا، وہ بھی اسے پہن چکا ہے۔ یہاں اس بات سے شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ کوٹ بہت زیادہ پرانا ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 2 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 3۔ نہ دے کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ اس کی تشریح ہے، یوں تو پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پٹا ہوا ہے، لیکن کوہنیوں سے اس کی حالت زیادہ ابتر ہے۔ وہ بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ کوٹ کو ایسی حالت میں دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ترک اور ایران کے وہ لوگ جو سینکڑوں سال پہلے برصغیر میں وارد ہوئے تھے، وہ بھی اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں۔ یہ کوٹ ان لوگوں کے زیر استعمال بھی رہ چکا ہے۔ اب آگے ہے شعر نمبر 4۔ جگہ جگہ پر پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ اس کی تشریح ہے، مارکو پولو ایک مشہور سیاح تھے، اس نے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح مارکو پولو نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا ہے، بالکل اسی طرح یہ کوٹ بھی بہت سے علاقوں کی سیر کر چکا ہے، کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ سارے کوٹ اس کے سامنے بچے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کوٹ کوٹوں کا رہنما بن چکا ہے، اس لیے آپ سب کا فرض ہے کہ اس کوٹ کے حق میں نعرے بلند کریں۔ یہ تھا شعر نمبر 4۔ اب آگے ہے شعر نمبر 5۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ اس کی تشریح ہے، اگرچہ یہ کوٹ قیمت کے لحاظ سے انتہائی کم ہے اور اسے معمولی قیمت پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے یہ کوٹ دوسرے کوٹوں کا بزرگ ہے۔ بزرگوں کی اہمیت اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ گھر پر بزرگوں کا سایہ بڑی غنیمت ہے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کوٹ کو کوٹوں کا بزرگ سمجھیے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ باقی کوٹ اب اس کوٹ کے بچے لگتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کوٹ کو بزرگوں سے موازنہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جس طرح بزرگ گھر میں ہو تو برکت ہوتی ہے، بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے، اسی طرح یہ کوٹ بہت پرانا ہے، بزرگ ہے یہ کوٹ باقی کوٹوں کا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں۔ اب اگلا شعر نمبر 6 ہے۔ جو قدردان ہے وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ آفتاب کا معنی ہے سورج۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جو لوگ کپڑے پہننے کے فن سے آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کوٹ ایک بیش قیمت کوٹ تھا، لیکن کہیں دھوپ میں پڑا رہنے کی وجہ سے سورج کی تپش نے اس کی ساری رنگت اڑا دی ہے۔ اب اپنے رنگ کی وجہ سے یہ بے رونق ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، وہ آج بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کوٹ جون سا ہے وہ شاید دھوپ میں پڑا رہ گیا ہے اور سورج کی تپش کی وجہ سے اس کا سارا رنگ جون سا ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اگلا شعر نمبر 7 ہے۔ جگہ جگہ پہ دبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ اس کی تشریح ہے، کوٹ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس پر جگہ جگہ دبے نظر آ رہے ہیں، ان دبوں کی وجہ سے کوٹ میلا ہو چکا ہے۔ چکنائی کے دبوں نے جگہ جگہ سے کوٹ کو خراب کر دیا ہے۔ چکنائی کے یہ داغ ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی یہ کوٹ کسی حلوائی کے استعمال میں بھی رہ چکا ہے، جس نے چکنائی والے ہاتھ کوٹ ہی سے صاف کر لیے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ چکنائی کی تہیں بچھ گئیں اور گرد و غبار نے ان تہوں کو مزید بڑھا دیا، وہ اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اب مٹ نہیں سکتی۔ اسی شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کوٹ اتنا پرانا ہے اور اس پر چکنائی کے دبے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کسی حلوائی نے اس کو استعمال کیا ہو اور چکنائی والے ہاتھ کوٹ سے ہی صاف کر لیے ہوں۔ اب اگلا شعر، شعر نمبر 8 ہے۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ اس کی تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے کئی 100 سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے۔ ان 100 سالوں میں بے شمار شخصیات اس کوٹ کو استعمال کر چکی ہیں، اس طرح یہ کوٹ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ ایسا کوٹ آپ کو ضرور خرید لینا چاہیے، کیونکہ اس کوٹ میں نصیحت کا ایک سبق بھی شامل ہے۔ یہ تھا آخری شعر۔ اب آگے ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔